یہ جو چیزیں ہیں، دعائے برحتی شریف ہو گئی یا دعائے سیفی شریف ہو گئی، خوبی کی بات یہ ہے کہ یہ کمال پر جا کر حاصل ہوتی ہیں۔ حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ آپ سیفی پڑھا کرتے تھے، اور بزرگان دین کا قول ہے کہ آپ کی جو ولایت تھی وہ سیفی شریف ہی کی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بعد کوئی اگر سیفی شریف کا اتنا بڑا بزرگ ہوا ہے کہ جن کو مکمل اس کے تصرف حاصل ہوئے ہوں، وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، اور آپ سے ہی یہ بزرگوں میں پھیلی ہے۔ لیکن خوبی کی بات یہ تھی کہ یہ ان بزرگوں تک کبھی بھی نیچے نہیں آئی، اپنے مریدین کو تلقین نہیں فرماتے تھے، بلکہ ان کو تلقین فرماتے تھے جن کو خلافت الاجازت عطا کر دیا کرتے تھے، ان کو پھر تلقین کیا کرتے تھے اور ان کو اجازت دیتے تھے۔ اب آج ہم تو ہر کسی کو کہہ دیتے ہیں ہاں جاؤ پڑھ لو دعائے سیفی، ہاں جاؤ پڑھ لو دعائے سیفی، تو اس کے نتیجہ کیا ہو گیا کہ دعائے سیفی کا نام تو مشہور ہو گیا مگر حیثیت ختم ہو گئی۔ ان کے ہاں سیفی کا نام مشہور نہیں تھا بلکہ حیثیت تھی۔ بزرگان دین فرماتے ہیں یہ دعا وہ ہے کہ اگر ایک دفعہ پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے لے کے چل پڑتی ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ دعائے سیفی پڑھنے کے بعد اور پریشان حال ہو جاتے ہیں، اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں یہ دعائیں پڑھ کر۔ کیوں ہو جاتے ہیں؟ کہ اس کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر پاتے تو اس کی رجعت کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ اچھا، دعائے سیفی کو سب سے زیادہ تنبیہ کی ہے نہ پڑھنے کی بزرگوں نے۔ خوبی کی بات یہ ہے نہ پڑھنے کی، پڑھنے کی تنبیہ نہیں کی اس کے، بلکہ نہ پڑھنے کی تنبیہ کی ہے سب سے زیادہ۔ کیوں؟ کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس سے اگر ذرا بھی تم سے بھول چوک ہوئے گی یا ذرا بھی کچھ غیر شرعی امور میں تم پڑھو گے تو اس کی رجعت آ جائے گی، یہ تلوار کی طرح سر کاٹ دے گی۔ یعنی کہ سیفی کے دو کام ہیں، یا تو تمہارے سر پہ تاج رکھ دے اور یا تمہارا سر اتار دے۔ اب جن کے سروں پہ تاج رکھے اس نے، آج وہ مقبول بارگاہ ہیں، ورنہ پتہ نہیں کتنے لوگ مارے گئے۔ حیا علی خیر العمل، آنکھیں بچھا پیروں تلے، جن پر میرے آقا چلے، چل تو بھی ان راہوں پہ چل۔ حیا علی خیر العمل۔ آج انشاءاللہ العزیز میاں حضور دامت برکات قدسیہ سے ابتدا سے لے کے انتہا تک جو آپ کے استاد گزرے ہیں، جو سالکین بزرگ گزرے ہیں، جو مذہبین بزرگ گزرے ہیں، ان کے واقعات ہم جانیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سلسلے میں اور ہمارے بزرگوں سے کئی اکثر مذہب بزرگوں سے رابطے رہے اور تعلق رہا۔ ابتدا میں جیسے کہ حضرت شاہ محمد حسن شاہ صاحب قبلہ دادا حضور کو بچپنے سے ایک مذہب بزرگ مستان شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت رہی، اور آپ گائے گائے آپ کی تربیت فرماتے رہے، اور آپ ہی نے آپ کو فرمایا کہ تم
اسد جہانگیری حضرت قبلہ نبی رضا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اسی طریقے سے قبلہ میاں صاحب کی اکثر مجذوبوں سے ملاقات رہی اور گائے گائے ان کی ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ پھر میری میاں صاحب نے ایک مجذوب کے پاس ایک جگہ بھیجا تھا، اور اسی طریقے سے دو بزرگ مجذوبوں سے حضرت خواجہ منظور حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھیجا۔ جب میں حضرت خواجہ منظور حسین شاہ صاحب کی صحبت میں تھا تو آپ نے مجھے دو بزرگوں کے پاس بھیجا۔ ایک بزرگ تو ہمارے خود چچا پیر صاحب تھے جن کا نام جلال الدین تھا۔ خوبی کی بات ان کی یہ تھی کہ وہ فارغ التحصیل اور شیخ الحدیث رہے تھے۔ پھر ان پہ حالت جذب کا غلبہ ہو گیا اور انہوں نے درس و تدریس چھوڑ دی اور مذہبیت اختیار کر لی۔ حالت جذب ہو گیا طاری ان پہ۔ ان کی خوبی کی بات یہ ہے کہ وہ ہندوستان سے پاکستان پیدل آ گئے، اسی حالت میں۔ لیکن حالت ان کی مجذوبوں والی تھی، لیکن بات بڑے ہوش کی کرتے تھے۔ ان کی خدمت میں تقریباً ایک ماہ گزارے میں نے، 3-3.5 مہینے گزرے میرے وہاں پہ، اور انہوں نے مختلف مجھے کام بتائے کہ کبھی کچھ بتا دیا، لیکن کام وہ سارے ایسے ہوتے تھے کہ عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آئے کہ کیوں کرا رہے ہیں مجھ سے۔ کبھی بھی میں نے ان کو اس عرصے میں کچھ کھاتے پیتے نہیں دیکھا۔ بس ایک بوتل ان کی جیب میں پڑی ہوتی تھی، بس وہ نکالتے اور وہ پیتے اور وہ ڈھکن لگا کے پھر بند کر لیتے اور رکھ دیتے۔ وہ جب نکالتے وہ بھری بھی نکلتی، بس۔ اور کچھ نہ کھانا ان کا نہ کچھ پینا تھا، اس کے علاوہ میں نے کچھ ان کو کھاتے پیتے نہیں دیکھا۔ لیکن کمال کا ان کو کشف حاصل تھا، اور ذکر میں بھی کمال تھا ان کو۔ وہ ایک بار کوئی ذکر کرا دیتے تھے، وہ ذکر جاری ہو جاتا تھا، اتنی توجہ ان کی کامل تھی۔ تقریباً 3 مہینے کا عرصہ تقریباً ان کے ساتھ رہا میں۔ 3 مہینے کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم جاؤ واپس اپنے پیر صاحب کے پاس، ہمارا بھی جانے کا ٹائم ہو گیا، ہم بھی جائیں گے۔ وہ بھی چلے گئے۔ پھر ایک بار میاں صاحب نے فرمایا کہ ایک بزرگ اور آئے ہوئے ہیں، جاؤ تم ان کے پاس۔ تو ان کے پاس بھی میں گیا، وہ بھی مجذوب تھے۔ پتہ یہ چلا ان کے بارے میں بھی کہ علوم ظاہری پہ ان کو کمال دسترس تھی، اور وہ کلکتہ سے ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے۔ انہوں نے اس زمانے میں گریجویشن کیا ہوا تھا۔ پھر وہ فقیری کی ان کو شوق لگا، اور وہ کلکتہ میں ہی کسی بزرگ کے، کوئی شیخ جلال کے نام سے بزرگ تھے، ان سے وابستہ ہوئے۔ وہ سوروردی خاندان کے بزرگ تھے، اور پھر ان پہ
جذب کا غلبہ ہو گیا۔ وہ فرماتے تھے کہ میں نے سالوں جنگلوں میں گزارا ہے اور درخت کے پتے اور پھل کھا کھا کے وقت نکالا اپنا۔ اسی کیفیت میں ان کا حالت جذب طاری ہوئی اور ایک عرصے تک وہ مجذوب رہے۔ جب میری ملاقات ہوئی تو وہ اس وقت بھی مجذوب ہی تھے۔ تو ان میں ایک خوبی یہ تھی کہ وہ سوتے نہیں تھے۔ تقریباً میں نے 3 ہفتے ان کے ساتھ گزارے، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ سالک کو جو ہے 3 گھنٹے سے زیادہ سونا نہیں چاہیے۔ دوسری بات ان کی یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کبھی کمر زمین پہ لگا کے مت سو۔ یعنی کہ بیٹھ کے جو تم نیند پوری کر سکتے ہو اس میں کر لو بس۔ تو اب میاں صاحب نے ان کی خدمت میں بھیجا، انہوں نے کہا بھائی ہمارے پاس دیکھو، اگر تمہیں بیٹھنا ہے رکنا ہے تو سونا نہیں ہے۔ میں نے کہا سونا نہیں ہے بھائی، چلو 1 دن میں سوئے گا آدمی، 2 دن میں سوئے گا، لیکن کتنا بھی جاگ سکتا۔ انہوں نے کہا نہیں ہم تمہیں جگائیں گے بھی نہیں، لیکن 3 گھنٹے کا ٹائم دیتے تمہیں بس سونے کا۔ اور یہاں پر کوئی بستر نہیں ہے، تمہیں صرف بیٹھ کے سو جانا ہے اپنے مراقبے کی حالت میں، تاکہ ہم تمہیں دیکھیں تو ہم سمجھیں تم مراقبے میں ہو اور تم اپنی نیند پوری کر لو۔ انہوں نے بھی کچھ جذبات دیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو سبق انہوں نے دیے تھے، جو انہوں نے 3 ہفتے میں پورے کرا دیے، وہ لوگوں کو 3 سال میں پورے نہیں ہو سکتے۔ صرف ان کی توجہ کی وجہ سے تھا۔ اور کمال بات یہ تھی ان کی کہ وہ خود ہی مجھ سے بولتے ہیں کہ تمہیں بھوک لگ رہی ہے نا؟ میں کہتا ہاں لگ رہی ہے۔ اچھا جاؤ اس درخت کے پیچھے دیکھو کیا ہے۔ درخت کے پیچھے رکھے ہوئے جا کے دیکھو تو کبھی روٹیاں گرم گرم رکھی ہوئی ہیں، کبھی اس پہ حلوہ رکھا ہوا ہے، کبھی جلیبیاں رکھی ہوئی ہیں۔ تو بولے ٹھیک ہے، آ گیا نا کھانا تمہارا، کھا لو، ہمارے پیسے ویسے نہیں ہوتے، بس جو آ گیا وہ کھا لو، اس پہ گزارا کرو۔ اور وہ واقعی دیکھنے میں تھوڑا سا ہوتا تھا، لیکن کھایا نہیں جا سکتا تھا پورا۔ تو آپ فرماتے تھے دیکھو پیٹ بھر کے نہیں کھایا کرو، آدھا کھایا کرو پیٹ، جو بھی تمہارا حصہ ہو کھانے کا اس سے آدھا لو، بس آدھا کسی کو دے دو، نہیں تو کبھی فقیری نہیں آتی، کبھی اس راستے میں کامیاب نہیں ہوتا آدمی۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا، اب یہ میں مختصر کر کے بات کر رہا ہوں تاکہ ان کے حالات بتاؤں تو بہت لمبے ہو جائیں گے، بہت ساری نشستیں ہو جائیں گی۔ تو انہوں نے پھر مجھ سے فرمایا کہ اب تم جاؤ اپنے پیر صاحب کے پاس واپس، اور ایک جگہ تمہیں اور جانا ہے ابھی۔ میں نے کہا اچھا، بس اب تم جاؤ بس۔ میں نے کہا میاں میں تو دور ہوں، میرے پاس تو کرایہ بھی نہیں ہوگا اب جانے کا۔ کہنے تم جاؤ چلے جاؤ گے، آج مغرب کے بعد چلے جانا۔ اب میں نے کہا یہ جنگل میں مغرب کے بعد جانا ہے؟ کہنے لگے ہاں جاؤ۔ مغرب کی اذان ہوئی، اذان کے بعد وہ مجھ سے کہنے لگے، سورج جب بالکل ڈوب گیا، تھوڑا اندھیرا ہو گیا، کہنے لگے میاں تم گئے نہیں ابھی تک؟ میں نے کہا ہاں میاں جانا ہے مجھے۔ کہنے لگے اٹھو جاؤ بس،
تم جاؤ روڈ تک جاؤ گے نا تو تمہیں گاڑی مل جائے گی. میں نے کہا اچھا. اب میں تھوڑا سا چلا تھا تو روشنی نظر آنے لگی. اب میں پلٹ کے دیکھا اور واپس دیکھا گاڑی کے لیے. میں نے کہا چلو روڈ پہ چلا جاؤں گا, اب روشنی تو نظر آ رہی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ میں عائشہ منزل پہ ہوں. کہاں سے بھی کیماڑی سے؟ یہ فشری ہے نا, فشری سے اندر راستہ جاتا ہے, ایک لانچیں بنتی ہیں اندر جا کر. تو سمجھ لیں فشری سے اتر کر بھی جانے کا کم سے کم آدھے گھنٹے کا وہ راستہ تھا پیدل چلنے. اتنا اندر تھا وہ, فشری سے بھی اندر جا کے تھا. وہ وہاں بیٹھتے تھے, وہاں تھے وہ. اور میرا خیال وہ مجھ سے کہتے تھے ہم ابھی آئے یہاں پہ, زیادہ دن نہیں ہوئے. وہ مشکل سے 1.5-2 مہینے وہاں رہے ہوں گے وہ. تو اب جب میں یہاں آ گیا, میاں صاحب کے پاس گیا, میاں صاحب نے مجھے دیکھا, کہنے لگا ہاں کیا ہوا؟ میں نے کہا میاں, انہوں نے کہا, اور میں نے کہا بڑی عجیب سی بات ہوئی ہے. کہنے لگا ہاں ایسا ہوتا ہے, ان لوگوں کے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا تو اپنے سفر کی بات کر رہے ہوگے نا آنے کی. میں نے کہا جی. کہنے لگا ایسا ہوتا ہے, کوئی بات نہیں, یہ ان کا تصرف ہے. پھر میرے خیال 1 ہفتہ گزرا ہوگا, تو 1 ہفتے بعد میاں صاحب مجھ سے فرمانے لگے کہ انہوں نے تو کچھ کہا تھا. میں نے کہا جی انہوں نے کہا تھا کہ تم جاؤ واپس, اب تمہیں ایک جگہ اور جانا پڑے گا ابھی. میاں صاحب فرمانے لگے ہاں جاؤ. تو یہ کلٹن پہ ایک ٹھنڈی سڑک ہے جہاں لوگ شکاری وکاری کرتے ہیں. تو مجھ سے کہنے لگے کماڑی جاؤ, اور کماڑی پہ ایک مندر ہے ہندوؤں کا, وہاں تمہیں ایک شخص ملے گا, ایسے ایسے ہو لیے گا, اس سے ملاقات کرنی ہے تمہیں جا کے. میں نے کہا اچھا. اب جب میں وہاں پہنچا تو وہ شخص ملا, لیکن اس کا بالکل لباس جو تھا نا اور حال بالکل ایسا تھا جیسے ہندو نہیں ہوتے, ہندوؤں جیسا. میں نے بولا یار یہ ہندو. اب میرے دل میں یہ بات آئی, میں نے کہا یہ ہندو کے پاس کیوں آیا, کیا کائے کے لیے بھیجا گیا؟ تو میرے نزدیک آیا, مجھ سے کہنے لگا تمہارا نام طارق ہے؟ میں نے کہا ہاں. کہنا میں ہندو نہیں ہوں, بھیس بنا کے رکھتا ہوں. میں نے بولا اچھا. اس کے ہاتھ میں ایک بوری اور اس کے کندھے پہ رکھی ہوئی, اور سارا کچرا اکٹھا کرتا پھر رہا. مجھ سے کہنے لگا آؤ میرے پیچھے. میں نے کہا اچھا. بھائی وہ وہاں سے نکلا مندر سے, اور وہ ٹھنڈی سڑک پہ, اور وہ آخر تک چلا گیا. کرفٹن میں کیسینو کی تعمیر ہو رہی تھی اس زمانے, بنیاد رکھی جا رہی تھی, یا کیسینو بن رہا تھا. تو وہاں تک وہ لے گیا. اب وہ آگے آگے میں پیچھے پیچھے, وہاں جا کے بیٹھ گیا. کہنے تھکے تو نہیں نا؟ میں نے کہا نہیں. کیا ہوا؟ ہاں اچھا ٹھیک ہے پھر آ جاؤ. پھر وہاں سے وہ چل دیا واپس. پھر میں اس کے پیچھے پیچھے, وہ وہاں واپس آیا مندر تک. میں نے کہا بھائی خیریت تو ہے نا؟ ہاں ہاں, تھکے تو نہیں نا؟ ارے میں نے کہا تم اتنا چلاتے ہو, وہاں تو یہاں سے لے آتے ہو, پھر مجھ سے پوچھتے تھکے تو نہیں نا؟ پتہ نہیں اس شخص کو کیا ہوا, کھڑا ہو گیا, اور کھڑا ہو کے مجھ سے کہنے لگا نہیں چلا جاتا تم سے صحیح. میں نے کہا نہیں, چلنے کو تو چلنے کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ بلا فضول چلنا. تو کہنے ہم بلا فضول چل رہے ہیں. میں نے کہا تمہارا مجھے نہیں پتا, لیکن میں تو اپنے آپ کو تو یہی سمجھ رہا ہوں کہ میں خواہ ہی چل رہا ہوں. کھڑے ہو کے مجھ سے کہنے لگے اچھا بتاؤ مندر سے لینا ہے مسجد سے لینا ہے؟ میں نے بولا کیا مطلب, تم مسلمان ہے نا؟
میں نے کہا الحمدللہ. تو کہنا تو مسجد سے ہی لے گا. میں نے بولا مسجد سے کیا ملے گا, کیا لینا ہے مسجد سے؟ ابھی وقت نہیں آیا, ابھی وقت نہیں آیا. وہ تو اذان وقت سے ہی دیتا ہے نا, مندر میں تو ہر وقت مل جاتا ہے, وہاں ابھی وقت نہیں آیا, چلو پھر ٹائم ہو جائے ذرا, پھر چلتے. پھر انہوں نے کندھے پہ رکھا, پھر وہ چل دیا, آ جاؤ میرے ساتھ ساتھ. میں نے کس مصیبت میں پھنسا دیا میاں صاحب نے. اس نے کم سے کم 5 چکر لگوائے مجھ سے, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. میں تو تھک گیا, میں تو بیٹھ گیا. میں نے کہا بھائی میں تو اب نہیں چاہوں گا, میں تو تھک گیا. تو کہنا اچھا میں ایک راؤنڈ لگا کے آ جاؤں. میں نے کہا بھائی تو ادھر سے ادھر جاتا ہے, ایک کاغذ تو سارے راستے میں اٹھاتا ہے اور وہ اس میں ڈال لیتا ہے, اور واپسی میں بھی تو ایک آدھ کاغذ بھی اٹھاتا ہے. تو یہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ کہہ رہا کوئی مسئلہ نہیں, میں ابھی آتا ہوں, تم بیٹھ جاؤ یہاں پہ, تم تھک گئے ہو. وہ تھوڑی دور گیا اور پھر واپس آ گیا. مجھ سے کہنے لگا یار مزہ نہیں آ رہا, چل تو ساتھ چل. اور میں نے کہا بھائی میں تو بھوک بھی لگ رہی ہوں اور میں تو تھکا ہوا بھی ہوں. کہنے لگا اچھا. میں نے کہا ہاں. کہنے لگا بیٹھ. وہ گیا, انہوں نے اپنے تھیلے میں سے کاغذ نکالا, ایک کاغذ نکالا, اور نیچے وہ سامنے اتر کے سمندر کے پاس گیا, وہاں سے اس نے اکٹھا کری کائی ساری, اور اس کاغذ پہ رکھی اور لے کر آیا. کہنے لگا لو یار تھکن دور کر دے گی یہ ہماری, تم بھی کھاؤ میں بھی کھاؤں گا. ارے میں نے کہا یہ پاگل ہو گیا کیا بھائی تو, یہ میں نے کہا نہیں میرے کو بھوک نہیں, میں نہیں کھاتا. کہہ رہے یہ بھوک کا مسئلہ نہیں ہے, کھاؤ اس کو, تمہاری تھکن دور ہو جائے گی, پیٹ بھی بھر جائے گا. میں نے کہا نہیں میں نہیں کھاؤں گا. اس نے لا کے رکھ دیا اور دوسرا کاغذ نکال کے اس پہ رکھ دیا. کہہ رہے نہیں کھانا تم نے؟ میں نے کہا نہیں میں نہیں کھاؤں گا. کہہ رہا کیوں نہیں کھاؤ گے تم یہ؟ ابھی میں نے کہا بھائی پتہ نہیں گند لایا تم وہاں سے اٹھا کے اکٹھا کر کے اس پہ کاغذ پہ, یہ کیا ہے یہ؟ مجھ سے کہنے لگا یار تم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو تو کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ میں نے کہا ہاں بالکل. میں نے کب کہا تم بھی مسلمان ہو, میں بھی مسلمان ہوں, لیکن یہ گند تو کوئی بھی نہیں کھائے گا, کافر بھی نہیں کھائے گا, یہ تو اس میں مسلمان کی کیا بات ہے؟ کہنے لگا کافر ہی نہیں کھاتے یہ کہہ کر اس نے وہ جو اس کا کاغذ ہٹایا نا تو حلوہ رکھا ہوتا تھا سارا, کہہ رہے کافر ہی نہیں کھاتے. اب کھانا ہے. میں نے دیکھا یار, میں نے کہا یہ کیا. پھر میرے ذہن میں آیا, میں نے کہا وہ بھی جو تھے مزدور پہلے والے وہ بھی ایسے کرتے تھے. تو وہ کہہ رہا آدھا تم لے لو آدھا مجھے دے دو. میں نے کہا تم کا خود کر دو آدھا آدھا. انہوں نے آدھا کر لیا. تو آدھا کیسے کرا اس نے شخص نے, یہ بھی ایک بات تھی اس کی. وہ دیکھتا حلوے کو, کہنے لگا کہنے بھائی جو اس کے حصے کا وہ ادھر ہو جائے, میرے حصے کا وہ ادھر ہو جائے. بیچ میں حلوہ دو حصوں میں ہو گیا تقسیم, آدھا ادھر ہو گیا آدھا ادھر ہو گیا. کہنا بس ٹھیک ہے اب تو کھاؤ گے. میں نے لیا, واقعی ایسا حلوہ کبھی زندگی میں نہیں کھایا. مقصد یہ کہ ایسا وہ چیز بنی ہوئی تھی, وہ تصرف تھا اس کا. پھر مجھ سے کہنے لگا کہ جس مقصد کے لیے تم آئے ہو نا وہ رات کو بات ہوگی اس کی. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, تم اتنے ایسا کرو, نہیں لیٹ جاؤ آرام کرو تھوڑی دیر, میں آتا ہوں. میں لیٹ گیا, وہ چلا گیا. میری آنکھ لگ گئی. پھر اس نے مجھے اٹھایا آن کے, کہہ رہا رات ہو گئی. میں نے بولا رات ہو گئی, رات کیسے ہو گئی؟ تو واقعی رات ہوئی تھی. کہہ رہے تم لوگ اتنا سوتے ہو یار. میں نے کہا میری آنکھ لگ گئی ہوگی, میں تھک گیا تھا ہو سکتا ہے اس لیے. چلا آؤ میرے ساتھ, آؤ چل دیا میرے ساتھ.
سمندر پہ لے گیا. مجھ سے کہنا آؤ اندر آؤ اندر آؤ. میں اس کے پیچھے پیچھے وہ آگے پانی پہ ایک جگہ آن کے اور رک گیا. مجھ سے کہنا تم یہاں کھڑے ہو. اچھا میں کھڑا ہو گیا. تو کہہ رہا ہے میں بلا کے لاتا ہوں ابھی, تم یہاں کھڑے ہو جاؤ. میں وہاں کھڑا ہو گیا, وہ چلا گیا. اب وہ تھوڑا سا آگے گیا تو وہ پانی تھا. اب میں نے کہا کہاں جائے گا یہ, پانی تو اتنا ہے یہاں پہ. تو وہ پانی کے اندر نہیں تھا, پانی کے اوپر چل رہا تھا. اور وہ پانی پہ چلتا ہوا میری نظروں سے اوجھل ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ گزرا. میں کھڑا انتظار کرتا رہا. میں نے کہاں چلا گیا یہ. واپس آیا تو میں پانی کی طرف دیکھ رہا تھا, تو وہ پیچھے سے آیا. آن کے میرا کندھے پہ ہاتھ تھپتھپایا اس نے. میں ایک دم چونک گیا. کون آ گیا؟ تو میں نے دیکھا تو وہی. ارے میں نے کہا یار تو ادھر گیا تھا, تو ادھر کہاں سے آ رہا ہے؟ کہہ رہا بس بس ہو گئی یہ بات. میں نے کہا پھر؟ کہنے لگا یہ ایسے میں یہ پڑھو. میں نے کہا کتنا پڑھنا ہے؟ کہنے لگا بس اب تم شروع ہو جاؤ پڑھنا. اب یہ مجھے نہیں پتا کتنا پڑھنا ہے. میں وہاں پڑھنے لگا. اس کے کہہ رہا میں یہیں بیٹھا ہوں پیچھے, تم پڑھو. کوئی گھنٹہ سوا گھنٹہ قریباً گزرا ہوگا مجھے پڑھتے ہوئے. میں نے دیکھا کہ ایک شخص پانی پہ سے چلتا ہوا آن کے وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کچھ بات کہی, اور وہ بات وہی بات تھی جو بس مجھے وہاں چاہیے تھی. اس نے وہ بات کہی اور وہ بات کہہ کے واپس چلا گیا. یہ مجھ سے کہنا ہے جاؤ تمہارا کام ہو گیا, تم جاؤ واپس. میں نے کہا ٹھیک ہے جاؤں میں. مجھ سے کہنے لگا ہاں جاؤ. تو کہنے لگا آؤ میں تمہیں چھوڑ دوں, گاڑی میں بٹھا دیتا ہوں. اس زمانے میں 20 نمبر گاڑی چلتی تھی, اور 10 بجے کے بعد گاڑی نہیں ملتی تھی. تو مجھ سے کہنے لگا آؤ میں تمہیں گاڑی میں بٹھا دیتا ہوں. اب جب ہم آئے گاڑی میں بیٹھنے کے لیے اسٹاپ پہ, تو کوئی گاڑی نہیں. تو مجھ سے کہنے لگا یہاں گاڑی نہیں ملی تو چلو آگے والے چوک پہ ملے گی, تم ایسے سیدھے چلے جاؤ. میں ایسے سیدھا چلا گیا تو میں سیدھا میاں صاحب کے گھر پہنچ گیا. میاں صاحب نے مجھ سے دروازہ میں نے بجایا. میاں صاحب ہمارے پیر بھائی عرفان میں وہ آئے. کہنے لگے میاں تو حجرے میں ہے ابھی, تو اب کل ہی ملاقات ہوگی تمہاری صبح کو. میں نے کہا اچھا. تو کہنے لگے اب رات زیادہ ہو رہی ہے تم یہیں سو جاؤ. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں وہیں لیٹ گیا. صبح کو پھر میری میاں صاحب سے ملاقات ہوئی. میاں صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا. میں نے بتایا سارا معاملہ کہ ایسے ایسے ہوگا. میاں فرمانے لگے کہ بس جاؤ تمہارا کام ہو گیا, اب تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, اب تم اس سبق کو بس آگے پڑھو. عثمان میاں نے ایک جگہ بھیجا تھا اسی طریقے سے, ایک مزدور تھے, تو انہوں نے میاں صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ تم ان کے پاس جا کے ملو, وہ جو بات کہیں وہ سن لینا بس. تو وہ 3 دن تک خاموش رہے, بولے ہی نہیں. وہ نہ مجھ سے کہیں تمہیں پانی پینا ہے, نہ مجھ سے کہیں تمہیں کھانا کھانا ہے, کوئی بات نہیں. 3 دن کے بعد وہ مجھ سے کہنے لگے کہ کیوں بیٹھے ہوئے ہو.
میں نے کہا آپ کو پتا ہے؟ اچھا اچھا اچھا، میں تو بھول ہی گیا تھا. جاؤ یہ بات ایسے. اور فلاں مزار پہ چلے جاؤ. وہ بزرگ کہاں تھے؟ یہ کالا پل ہے، کالے پل کے سامنے پیٹرول پمپ ہے. پیٹرول پمپ کو بالکل سامنے جو کالے پل کے سائڈ میں ایک نیچے کھڈا تھا پہلے بہت بڑا، اس کھڈے میں رہتے تھے وہ بزرگ. تو مجھ سے کہنے لگے جاؤ اور جا کے 3 دن بعد مجھ سے ملنا آن کے پھر دوبارہ، اور یہ تمہیں کرنا ہے 3 دن تک. جب میں 3 دن کے بعد گیا تو وہ وہاں نہیں تھے. تو وہ میں نے دیکھا تو یہاں نہیں ہے. تو قریب میں ہی جو تھا وہ ایک ٹائر پنچر والا تھا. میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یار یہاں پر ایک مزدور بزرگ تھے. ارے کہنے وہ بابا جو پتھر مارتے تھے لوگوں کو. میں نے کہا ہاں ہو سکتا ہے وہی ہوں، لیکن تھے یہیں رہتے تھے. کہنے لگے ہاں. کہنے لگا ان کا تو وصال ہو گیا. میں نے کہا کب؟ کہہ رہے 1 دن پہلے. کل ہوا تھا، کل یہاں بڑا رش لگا ہوا تھا، لوگ ان کی میت کو لے گئے تھے. اچھا. اب میں واپس آ گیا. میں آ گیا، میں اپنا اسم پڑھا تھا، جو انہوں نے بتایا تھا وہ پڑھ رہا تھا. اسی دن رات کو میں نے کیا دیکھا کہ بابا نوری شاہ کے مزار پر وہ غسل کر رہے ہیں بیٹھے، اور ان کو لوگ غسل کرا رہے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بڑا صابن وابن لگا لگا کے ان کو دھو رہے ہیں. تو ان کے بال بڑے بڑے تھے ذرا تھوڑے. تو وہ مجھے دیکھ کے کہنے لگے لو میں نے تمہیں بلایا تم آئے نہیں. میں نے کہا آپ نے 3 دن کا کہا تھا مجھ سے کہ 3 دن کے بعد آنا، تو میں آیا تھا، لیکن پتہ چلا کہ آپ کا تو وصال ہو گیا. کہنے لگے وہ ابھی تو ہم جا رہے ہیں ذرا، کہ بلایا گیا ہے ہمیں، 3 دن کے بعد ہماری تم سے ملاقات ہوگی. میں نے کہا کہاں ہوگی؟ کہ لے تم 3 دن کے بعد یہیں آ جانا. اچھا. میری آنکھ کھل گئی. میں نے بولا یار یہ میرا خیال تھا، خواب تھا، یا کچھ واقعی حقیقت تھی؟ اب ذہن میں نہیں. میں نے کہا 3 دن کے بعد جاؤں گا. اتنا نوری شاہ کا مزار، بابا کا مزار اتنا بنا ہوا نہیں تھا، بہت مختصر سا بنا ہوا تھا. 3 دن کے بعد میں گیا وہاں پر. تو جب میں اندر گیا دیکھا لو دروازے کے ساتھ بیٹھے ہوئے. میں سلام کرا، مجھے دیکھا، آ گئے تم؟ مجھے کچھ بات بتانی تھی اس کی. آؤ میرے ساتھ. تو پیچھے گلی کی سائڈ پہ دروازہ ہے، چھوٹا دروازہ تھا زمانے میں، وہ ادھر لے گئے مجھے. ادھر آؤ. کچھ انہوں نے باتیں بتائی مجھے. پھر میں دیکھا کہ ایک شخص آئے، لمبے چوڑے. وہ آن کے وہ کھڑے ہو گئے، مجھ سے کہنے کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو گئے ہم لوگ. تو سلام کرو. میں نے وہ سلام کیا. تو وہ ہمارے پاس سے گزرتے ہوئے چلے گئے. سلام کا انہوں نے جواب دیا، اور گزرتے ہوئے سر پہ انہوں نے ہاتھ پھیرا اور وہ چلتے چلے گئے. تو مجھ سے کہ وہ فرمانے لگے، کہنے لگے یہ تمہارے کو میں نے بتا دیا پورا کام، اب تم جا کے عثمان میاں کو بتا دینا. اچھا خیر. میں نے کہا یہ کون تھے؟ کہنے چھوڑو چھوڑو. میں خاموش ہو گیا. تو جب میں چلنے لگا تو مجھ سے کہنے لگے، میں نے کہا میں
حاضری دے دوں مزار شریف پہ اور کچھ فاتحہ پڑھ لیں. کوئی ضرورت نہیں ہے، ملاقات تو ہو گئی نا. تم بس نکلو یہاں سے. وہ جو لمبے قد والے تھے وہی تھے، کہہ رہے ملاقات تو ہو گئی نا، اب تم جاؤ. وہ ہم واپس آ گئے. پھر میں نے ساری حصولت عالمیہ صاحب کو بتایا. میاں صاحب فرمائے لگے کہ لگے جاؤ تمہارا مسئلہ حل ہو گیا. تو یہ ان بزرگوں سے ملاقاتیں تھیں، لیکن یہ کہ ان کے معاملات تو بہت زیادہ تھے، اور جو معاملات ہوئے ان کے ساتھ معاملات میں رہ کے ان کی صحبت میں، لیکن وہ تو ایک لمبی نشست ہے. تو لیکن مختصر بات یہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنے مبتدی ہوتے ہیں، ابتدائی حوالے سے معاملہ ہوتا ہے، لیکن وہ ایک دم سے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دعائیں بھگتی دے دیں، دیکھیں. ہمیں ایک دعائیں بات سیفی ہے، دے دیں. یہ سلسلہ بات یہ ہے کہ ہم بھی اور پڑھنے والے بھی دونوں اس کی اہمیت اور حیثیت سے واقف نہیں ہیں. آئی نہ سمجھ بات. اسی لیے ہم اس کو ایسے بانٹتے ہیں جیسے لوگ شیرنی بانٹ رہے ہیں، کہ جس کے ہاتھ میں دے دی، جس کے ہاتھ میں چاہے دے دیا، جس کے ہاتھ میں چاہے دے دیا. اچھا، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو اس کے لیے اعمال ہونے چاہیے آدمی کے، اور جو کردار ہونا چاہیے اس کو پڑھنے کے لیے، وہ نہیں ہوتا تو رجتیں آتی ہیں. کیونکہ ہر چیز اپنی ایک ریکوائرمنٹ پہ ہے، اور اس کا فائدہ بھی مشروط ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں، دعائے برحتی شریف ہو گئی یا دعائے سیفی شریف ہو گئی، خوبی کی بات یہ ہے کہ یہ کمال پر جا کر حاصل ہوتی ہیں. حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ آپ سیفی پڑھا کرتے تھے، اور بزرگان دین کا قول ہے کہ آپ کی جو ولایت تھی وہ سیفی شریف ہی کی تھی. حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بعد کوئی اگر سیفی شریف کا اتنا بڑا بزرگ ہوا ہے کہ جن کو مکمل اس کے تصرف حاصل ہوئے ہوں، وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، اور آپ سے ہی یہ بزرگوں میں پھیلی ہے. لیکن خوبی کی بات یہ تھی کہ یہ ان بزرگوں تک کبھی بھی نیچے نہیں آئی، اپنے مریدین کو تلقین نہیں فرماتے تھے، بلکہ ان کو تلقین فرماتے تھے جن کو خلافت الاجازت عطا کر دیا کرتے تھے، ان کو پھر تلقین کیا کرتے تھے اور ان کو اجازت دیتے تھے. اب آج ہم تو ہر کسی کو کہہ دیتے ہیں ہاں جاؤ پڑھ لو دعائے سیفی، ہاں جاؤ پڑھ لو دعائے سیفی. تو اس کے نتیجہ کیا ہو گیا کہ دعائے سیفی کا نام تو مشہور ہو گیا مگر حیثیت ختم ہو گئی. ان کے ہاں سیفی کا نام مشہور نہیں تھا بلکہ حیثیت تھی. بزرگان دین فرماتے ہیں یہ دعا وہ ہے کہ اگر ایک دفعہ پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے لے کے چل پڑتی ہے. اب ہمارے ہاں کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ دعائے سیفی پڑھنے کے بعد اور پریشان حال ہو جاتے ہیں، اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ دعائیں پڑھ کر کیوں ہو جاتے ہیں؟ کہ اس کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر پاتے، تو اس کی رجعت کا شکار ہونے لگتے ہیں. اچھا، دعائے سیفی کو سب سے زیادہ تنبیہ کی ہے نہ پڑھنے کی بزرگوں نے. خوبی کی بات یہ ہے نہ پڑھنے کی، پڑھنے کی تنبیہ نہیں کی اس کے، بلکہ نہ پڑھنے کی تنبیہ کی ہے سب سے زیادہ. کیوں؟ کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس سے اگر ذرا بھی تم سے بھول چوک ہوئے گی یا ذرا بھی کچھ غیر شرعی امور میں تم پڑھو گے تو اس کی رجعت آ جائے گی، یہ تلوار کی طرح سر کاٹ دے گی. یعنی کہ سیفی کے دو کام ہیں، یا تو تمہارے سر پہ تاج رکھ دے اور یا تمہارا سر اتار دے. اب جن کے سروں پہ تاج رکھے اس نے، آج وہ مقبول بارگاہ ہیں، ورنہ پتہ نہیں کتنے لوگ مارے گئے.
تو بات یہ ہے کہ یہ کلام اسرار الہی سے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالخصوص عطا فرمائے تھے۔ ورنہ یہ وہ دعائیں قرآن میں آتی ہیں، لیکن ان دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بالخصوص اتارے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہیں اس کو عطا فرمائیں۔ اسی لیے آپ کو قرآن پڑھنے کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ کل امت کے لیے آئے، اسی لیے کہ پڑھا جائے اس کو۔ لیکن یہ کلام سب کے لیے نہیں ہے، اس لیے اس میں اجازت کی بالخصوص ضرورت ہے۔ اب جن معاملات میں اجازت کی بالخصوص ضرورت ہے اور وہ معصورہ سے ہیں، اور اس پر بزرگوں کا اجماع ہے، صوفیہ کا اجماع ہے، سلاسل کا اجماع ہے کہ ان کو بغیر اجازت کے نہ پڑھا جائے، تو بغیر اجازت سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی آئے وہ اجازت دے اور پڑھ لے۔ اجازت سے مخصوص لوگ ہیں وہ جن کی تربیت کی گئی ہو اور کو خاص اجازت دی جائے اس کی، تاکہ ان کو کچھ تصرفات حاصل ہوں، ان کی زبان کو وہ سیف الزباں ہو، تاکہ لوگ ان سے رجوع کریں، خدمت خلق ہو اور اسلام کی ترویج کریں وہ اس کے ذریعے۔ تو ہم نے اس کی اہمیت کو، حیثیت کو اپنے مقاصد کے لیے ختم کر دیا۔ یعنی کہ آج ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سیفی کی اجازت دیں گے، زیادہ سے زیادہ لوگ ہم سے رجوع کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس نذرانے بھی آئیں، زیادہ سے زیادہ ہمارے کو فائدہ بھی ہو۔ ہم لوگوں کو یہ کہیں کہ بھئی یہ چلا کر لو، اتنے پیسے نظر کر دو، اتنے پیسے نظر کر دو۔ اب وہ ایسے جب چلے کرانے لگیں گے ہم لوگوں کو، تو اس کا نتیجہ کچھ نہیں آنا۔ اگر دیکھا جائے تو ایک خاص تربیت کے بعد ہی کسی کو آپ چلا کرا سکتے ہیں ان چیزوں کا۔ ویسے عام جو قرآن کریم سے جو چیزیں ہیں، صورتیں ہیں، آیاتیں ہیں، آپ ساری دنیا کو کراؤ اس کا چلا، لیکن اپنے چلے کی بھی فکر کرو، اور کراؤ وہی کسی کو جو تم نے کیا ہے۔ میاں صاحب اس بات کے سخت مخالف تھے ہمارے، آپ کسی کو نہیں بتاتے تھے۔ اور خواجہ منظور حسین صاحب کو تو میں نے یہ دیکھا کہ اگر کوئی شخص ان کے پاس آیا، اور وہ چاہے مریدین میں صحیح ہے، باہر والے تو کسی کو بتاتے ہی نہیں تھے، وہ کوئی عمل پڑھنے کے لیے، مریدوں کی میں بات کر رہا ہوں جو ان کے مرید ہوتے تھے، ان سے وابستہ ہوتے تھے، تو ان کو بھی اگر وہ بتاتے تھے تو آپ فرماتے تھے کہ جاؤ یہ آیت اتنی مرتبہ پڑھنی ہے تم نے روزانہ، اور فرماتے تھے کہ اب اس کا پوچھنے میرے پاس نہیں آنا، جب یہ مکمل ہوگی نا خود بتا دے کہ یہ مکمل ہو گئی، میں نہیں بتاؤں گا اس کی، اور نہ میرے سر لگنا آن کے۔ ہمارے پیر بھائی تھے جو عرفان میاں، وہ تھے، کیا نام ہے اس کا، گریجویشن تھے اور سرکاری نوکر تھے، جو زمینوں کی پیمائش وغیرہ کرتے ہیں نا، کیا کہلاتے ہیں وہ، پٹواری، تو وہ ہیڈ تھے پٹواریوں کے۔ تو جب میاں صاحب سے انہوں نے بیعت کی اور کہا کہ میاں میں فقیری اختیار کرنا چاہتا ہوں، تو کہنے ایسے نہیں ہو سکتی فقیری اختیار، جاؤ پہلے سب کپڑے اتارو اور وہ
جو بھی کچھ تمہارے پاس ہے اس کو اللہ کی راہ میں فروخت کر کے آ جاؤ، دیکھے تقسیم کر دو۔ زمینیں ومینیں جو بھی کچھ تھا انہوں نے سب ترک کر دیا، آ گئی۔ کہنے لگے میاں، دوسرے لوگ پوچھنے لگے میاں آپ کسی کے ساتھ ایسا تو نہیں کرتے، ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے؟ کہہ رہا یہ کہہ رہا ہے میں فقیر بننا چاہتا ہوں، تو ہم اس کو فقیر ہی بنانا چاہتے ہیں۔ تو آئے وہ کہنے لگے میاں کوئی ذکر اب تعلیم فرمائے۔ کہنے لگے دیکھو اپنے پیسوں کا کھانا نہیں کھانا، یہ مدارس سلسلے کی تربیت کری تھی انہوں نے، ان کی شروع کی تھی۔ جو کچھ تمہیں دے جائے واسطے اللہ، وہ کھانا جو اللہ کی طرف سے آئے، یعنی کہ وہ کھانا جو کوئی تمہیں دے کے جائے گا وہ سمجھ لو اللہ نے تمہارے لیے بھیجا ہے، تو وہ تمہارا ہے۔ جو تم اپنے پیسوں سے خرید کے کھاؤ گے تو اس کا مطلب تمہاری اپنی مرضی سے کھا رہے ہو کھانا۔ تو جب وہ تمہیں کھلائے، جب وہ پلائے، فقیر کو اللہ کھلاتا اور پلاتا ہے، وہ خود نہیں کھاتا۔ جاؤ اور ذکر ہم تمہیں تعلیم کریں گے۔ تو سورہ اخلاص ان کو میاں صاحب نے تعلیم فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ اب میرے پاس نہیں آنا جب تک یہ مکمل نہ ہو جائے اس کا عمل۔ تو انہوں نے کہا میاں اس کو کتنی پڑھنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کم از کم 1000 بار، زیادہ سے زیادہ 14000 بار دن میں، 14000 بار رات میں۔ تمہاری اب طاقت کتنی ہے، جاؤ کرو۔ اور فقیر جو ہوتا ہے اس کا ذکر الہی کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا کام۔ تو کہنے لگے حضرت کہاں بیٹھ جاؤں؟ کہا جاؤ میاں میر بلا رہے ہیں تمہیں، آؤ وہاں جا کے بیٹھ گئے۔ تو یہ پاکستان بننے سے پہلے مرید ہوئے تھے، پھر ہندوستان پاکستان بنا جب، تو یہ پنجاب آ گئے، یہاں پر آ گئے پنجاب، اور انہوں نے میاں میر پہ آن کے ڈیرا ڈال دیا۔ 14 سال وہاں پڑے رہے گئے، 14 سال تک ملاقات نہیں ہوئی پیر مرید کی، اور 14 سال وہ اپنی ریاضت میں لگے رہے وہاں پر۔ 14 سال کے بعد وہ میری ان سے بات ہوتی تھی رفاعی میاں سے، وہ مجھ سے کہتے تھے میاں میں کیا بتاؤں تمہیں کہ مجھے جو ہے نا کبھی کوئی خواب بھی پڑھنے میں نہیں آتا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا میں جو پڑھ رہا ہوں اس میں کچھ فائدہ بھی ہے یا نہیں۔ کوئی خواب نظر آ جائے، کوئی بات سننے میں آ جائے، کچھ سامنے نظر آ جائے، کچھ نہیں، ایسا بلینک بالکل، جیسے کہ میں بہت ہی گناہ گار ہوں۔ اور خوبی کی بات یہ تھی کہ حضرت شاہ ولی اللہ کے خاندان سے تھے، اور آپ کی والدہ جو تھیں بڑی ذاکرہ تھیں، اور والد حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ خلیفہ بھی تھے۔ تو کیسے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا مجھے، تو کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ 14 برس بیت گئے اسی طریقے سے مجھے۔ ایک دن میں بیٹھا ہوا بڑا افسردہ تھا کہ شاید میری زندگی اب یہیں گزر جائے گی۔ میں پڑھ رہا تھا بیٹھا ہوا، تو مجھے ایسا ہوا کہ جیسے نیند کا سا غلبہ آیا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ تو میں بول رہا ہوں کہ حضرت کیا ہوا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ لو تو ہمیں نہیں پہچانتے، ہم 14 سال سے تم یہی ہو ہمارے پاس۔ تو انہوں نے کہا حضرت کیا آپ میاں میر ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہاں ہم ہی ہیں، اور اب تمہیں جو ہے نا داتا حضور بلا رہے ہیں، وہاں چلے جاؤ۔ کہتے ہیں میں نے بولا یار میرے کو دماغ پہ اتنے دن سے یہ بات سوار تھی کہ کچھ نظر نہیں آتا، کچھ نظر نہیں آتا، تو شاید وہی دماغ میں کا خلل تو نہیں ہے کہیں یہ۔ تو کہنے لگے میں نہیں گیا۔ 3 دن کے بعد پھر ان بزرگوں نے مجھے پوچھا کیا ہوا تم گئے نہیں ابھی تک؟ یہ تمہارا خواب خیال نہیں ہے، ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ وہاں جاؤ۔ وہ کہنے لگے پھر مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی
مجھے بھیجا جا رہا ہے. کہنے وہاں سے میں یہاں آ گیا دادا صاحب پہ. اب دادا صاحب پہ بیٹھ کے پڑھتا رہا. بولے 6-8 مہینے گزر گئے, کچھ سنگنی نہیں, کچھ خبر ہی نہیں. جیسے وہاں پڑھ رہا ہے ایسے یہاں پڑھ رہا ہوں بیٹھا ہوا. تو 7-8 مہینے گزرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ تشریف لائے. اسی طرح سے مجھے نیند کا ہوا غلبہ, اور ایک بزرگ تشریف لائے اور وہ مجھ سے فرما رہے ہیں کہ جاؤ, تمہاری ڈیوٹی کراچی میں لگائی گئی ہے اور تم کراچی چلے جاؤ. تمہارا یہ کام مکمل ہو گیا, تم جاؤ کراچی چلے جاؤ. تو کہنے لگے میں نے دیکھا, میں نے سوچا یار کہا تو مجھ سے کراچی جانے کو ہے, لیکن نہ میرے پاس پیسے ہیں, نہ کچھ ہے, نہ کچھ ہے. چلو اگر کراچی کا ہوگا تو کوئی نہ کوئی سبیل بنے گی. میں بیٹھا ہوا ہوں. 3 دن کے بعد بولے پھر مجھے بھی زیارت ہوئی آپ کی, اور فرمایا کہ کیا ہوا, تم کراچی گئے نہیں ابھی تک, اب آج ہی اٹھو, ابھی جاؤ بس. وہ کہتے ہیں کہ میں فوراً اٹھا, جا کے میں نے منہ دھویا, تازہ وضو کیا, اور میں اسٹیشن کے لیے چل دیا. اب کرایہ تو میرے پاس تھا نہیں. اب میں نے کہا یہ بھیج رہے ہیں تو کوئی سبیل بھی بنے گی. اسٹیشن پہنچا تو گاڑی کا وہ ٹائم نہیں تھا, میں بیٹھ گیا. صبح کے ٹائم پہ گاڑی آئی تو ایک شخص میرے پاس آیا, میں بیٹھا ہوا تھا. تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہاں کراچی جا رہے ہو؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں میں کراچی جا رہا ہوں. تو اس نے کہا بھائی مجھے بھی کراچی جانا تھا, لیکن میری بڑی ایمرجنسی ہو گئی ہے اور میں کراچی جاؤں گا نہیں, تو میرا ٹکٹ تم لے لو. تو وہ کہنے لگے کہ بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہیں. انہوں نے کہا نہیں, میں پیسوں کے لیے نہیں کہہ رہا تم سے کہ تم پیسے دو مجھے, یہ ٹکٹ میرا لے لو. انہوں نے ٹکٹ دیے اور 10 روپے دیے, کہ یہ 10 روپے بھی رکھ لو, چلو تم اپنے خرچے کے لیے سفر کے. انہوں نے مجھے دے دیا. میں دیکھتا رہا, وہ ایسے گھومے, میں اٹھا, میں نے دیکھوں کہاں جا رہے ہیں, یہ تو کوئی بھی نہیں وہاں پہ. مجھے ٹکٹ اور پیسے دے گا, تھوڑی دیر میں ٹرین آ گئی. میں بیٹھ گیا ٹرین میں, کراچی آ گیا. جب کراچی آ گئے تو اب یہ کہنے لگے مجھے کراچی کہاں جانا ہے. آن کے اسٹیشن میں باہر بیٹھ گئے. تو کہنے لگے بھی مجھے آئے ہوئے کوئی 10 منٹ ہوئے ہوں گے بیٹھے ہوئے. میں یہ سوچ رہا تھا کراچی کہاں جانا ہے, لیکن مجھے پاس 10 روپے تھے. میں نے کہا چلو 2-4-5 دن تو آرام سے گزر جائیں گے, لیکن پھر کیا ہوگا. تو ایک تانگا آیا گھوڑا گاڑی پہ, ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے پیچھے, وہ اترے اور میرے پاس آئے سیدھے چلتے ہوئے, اور مجھ سے کہنے لگے عرفان میاں آپ ہیں؟ میں نے کہا ہاں عرفان تو میرا ہی نام ہے, لیکن میں آپ کو نہیں پہچانتا ہوں نا, تم مجھے پہچاننے کی ضرورت نہیں ہے, بس اتنا کافی کہ میں نے تمہیں پہچان لیا, آؤ میرے ساتھ بیٹھو. وہ تانگے میں بیٹھے, بولے وہ رتن تلاؤ لیا مجھے. رتن تلاؤ آئے ہم, تو انہوں نے ایک کھولی اور ایک چھوٹا سا کمرہ تھا. تو مجھ سے کہنے لگے کہ یہ تمہارے لیے ہے, میں یہاں رہتا ہوں, لیکن چونکہ مجھے بلایا گیا ہے لاہور, تو آج سے میری ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے یہاں پہ. اب تم جانو, تمہارا کام جانا, یہ لو چابی اس گھر کی. تو انہوں نے کہا بھائی یہ میں کیسے چلاؤں گا, کیا ہوگا یہاں پہ, میں کسی کو جانتا نہیں. تمہیں کسی کو کچھ جاننے کی ضرورت نہیں ہے, اس کھولی کا کوئی کرایہ ورایہ نہیں, یہ ہماری ہے, ہم تمہارے حوالے کر رہے ہیں. آئی نہ سمجھ میں بات, تم یہاں رہو گے, اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ تمہیں کھانے پینے کی کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے, تمہارا بندوبست ہو جائے گا. وہ کہہ کے یہ میرے حوالے کر کے اور وہ چلے گئے. اب دروازہ میں نے بند کر دیا. میں چاہا کہ میں سو جاؤں تھوڑی دیر, میں سو گیا. دوپہر کو دروازہ بجا, میری آنکھ کھلی.
تو دروازہ بجا تو آنکھ کھلی تو کھولا تو ایک شخص کھڑا ہوا تھا، وہ کہنے لگا کہ وہ کھانا لے لو. انہوں نے کہا بھائی کھانا لے لو. انہوں نے کہا نہیں، وہ جو کھانا شاید لیتے ہوں گے صاحب وہ ہے نہیں اب. انہوں نے کہا نہیں وہ تو گئے آپ کے لیے کھانا، یہ آپ کا کہہ کے گئے تھے، آپ کو ملے گا بھی. بولے 2 ٹائم کھانا آنے لگا. اب وہ کہنے لگے کہ بھائی میں کوئی کام وام دیکھوں، کچھ دیکھوں. تو کہنے لگے یہ کاتب تھے، بہترین کاتب تھے. ہاں تو انہوں نے سوچا کہ میں جاؤں، جنگ والے ان کے بڑے جاننے والے تھے تو وہاں ملوں جا کے، تاکہ کوئی کتابت کا سلسلہ شروع ہو. تو انہوں نے رات کو سوچا صبح جاؤں گا. تو رات کو ان کو پھر بشارت ہوئی کہ تمہیں کہا تھا نا کہ فقیر اپنا کمایا ہوا نہیں کھاتا. خاموش ہو گئے. اسی طرح سلسلہ رہا. پھر وہ ایک واقعہ ایسا ہوا ایک لڑکی کا، جنات کا، اس کا انہوں نے علاج کرا. پھر ان کو، وہ اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے، انہوں نے ان کو آشرم منزل میں گھر دے دیا. پھر ساری عمر یہ آشرم منزل میں میاں صاحب سے ان کی دوبارہ ملاقات ہوئی، یعنی کہ 17 سال کے بعد. کہتے ہیں ایک دن اچانک دروازہ بجا. ہماری جو بیوی تھی ان کی شادی کر دی تھی انہوں نے پھر یہاں پر. تو کہنے لگے، وہ کہنے لگے کوئی دروازہ بجا رہا ہے. کہنے لگے میں اٹھا، تو اٹھ کے جب میں نے دروازہ کھولا دیکھو تو میاں صاحب کھڑے. ارے میں نے کہا میاں آپ؟ کہنے لگے ہاں تم کیا سمجھتے تھے تم چھپ جاؤ گے ہم سے؟ کہنے لگے آ گئے اندر. میری 17 سال کے بعد میرے میاں صاحب سے ملاقات ہوئی. تو وہ ایسے تھے کہ وہ کہتے تھے کسی کو کوئی ورد دیتے تھے، کہتے تھے کہ جب تک پورا نہیں ہو میرے پاس نہیں آنا، اور نہ مجھ سے پوچھنا ہے کب پورا ہوگا. سالوں. ہمارے ایک پیر بھائی تھے، ان کو سورہ مزمل شریف بتائی پڑھنے کے لیے. تو انہوں نے پوچھا کہ کتنی پڑھنی ہے؟ تو میاں صاحب فرمائے لگے، کہنے لگے تھوڑی سی پڑھنی ہے، تو صرف 360 مرتبہ پڑھا کر بس. یہ ورد ہے، اس کا عمل نہیں ہے، تو یہ دے رہا ہوں میں. تو کہنے لگے کب تک پڑھنی ہے؟ اب کہنے لگے تیری سانس کب تک ہے مجھے نہیں پتا، جب تک پڑھنی ہے. یہ تقریباً انہوں نے 65 برس پڑھا اس کو. اور وہ مجھ سے کہتے تھے کہ بھیا میں پڑھتا تو روز ہوں، لیکن مجھے نہیں پتا اس کا کہ کیا ہوتا ہے. میں پڑھتا ہوں، میں میاں نے کہا تھا پڑھتے رہنا، میں پڑھتا رہتا ہوں. اس کے بعد آج تک بولے میں نے میاں سے سوال بھی نہیں کرا کہ اس کا کیا کرنا ہے. بولے اس لیے میاں ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ ناراض ہو جاتے تھے وہ اس بات پر کہ دوبارہ پوچھ لو. تو وہ فرماتے تھے کہ مجھے نہیں پتا کہ مجھے کیا بتانا ہے تجھے، تو مجھے بتائے گا مجھے کیا بتاؤ کیا نہیں بتاؤ، تو پھر تو میرا پیر ہوا، میں تو تیرا پیر نہ ہوا. ایسے سخت مزاج تھے. اسی وجہ سے حضرت خواجہ عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو خلفاء تھے، انہوں نے زیادہ تربیت نہیں لی اذکار کی، وظائف کی. اسی لیے نہیں لے پائے زیادہ کہ وہ اس معاملے میں ذرا سخت تھے. وہ کہتے تھے جب ایک پورا ہو جائے پھر دوبارہ کے آن کے بات کرنا، اور جب ایک پورا ہو جائے گا ہم خود بتا دیں گے تمہارا پورا ہو گیا، دوبارہ کو دوسرا یہ کرو، ہم سے آن کے نہیں کہنا. آج ابھی ایک پڑھائی نہیں مکمل کی ہوتی ہے، دوسرے کے لیے آیا تھا میں اس کا بھی چلہ کاٹوں لوں. ابھی بھائی پہلے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ 100 چلے کاٹ لیتا، فائدہ ایک کا بھی نہیں ہوتا اس کو. پھر وہ کہتا ہے میں نے 10 کاٹ لیے تھے، اب تک تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. ابھی بھائی ایک تو پورا کر لیتا. آپ کی بھی کریمی، آپ بنا بھی نہیں فرما. نہیں اب کیا بتاؤ کیا کریں.
اب اگر نہیں بتاؤ تو کہیں گے لو جی یہ تو چھپاتے ہیں علم ہم سے، ہمیں بتاتے نہیں ہیں، ہمیں لو بھی بتاؤ، اب سب کو بتا دو. تو یہ بات ہے، بس اس بات کا سمجھنا اور خیال رکھنے والی بات ہے. اگر ہم جب تک ان باتوں کا خیال نہیں رکھیں گے، ہمارے تمام سلسلے کے لوگوں کو یہ چاہیے، خلفاؤں کو، کہ وہ اس بات کو ضرور دیکھیں. دراز عمر بالخیر عطا فرمائے، آپ کا سایہ عاطفت ہم پر تعبیر قائم دائم فرمائے، ہمارے سلسلے کے بزرگوں کے فیوض و برکات سے اللہ ہمیں مستفید فرمائے، اور اسی طرح میں حضور دعوت برکات سے کی تمام تعلیمات پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلو علیہ. یا الہ العالمین، یا رحم الراحمین، یا رحم الراحمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ فعل میں ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمیں ہر طرح کی گمراہیوں سے، ذلتوں سے، رسوائیوں سے، معذوریوں سے، محتاجیوں سے، ہر طرح کے ظاہری باطنی امراض سے، آفات ناگانیاں سے اور ناگانی امراض سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین، اس وباء عالمگیری جس نے پورے عالم کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، یا الہ العالمین اس سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھ، محفوظ فرما، اور کل عالم انسانیت کو اس سے نجات دلا. یا الہ العالمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. جو ہم سے پہلے دنیا سے جا چکے ہیں، کل مومن مومنات، مسلم مسلمات، صالحین صالحات، سب کو اپنے جواہر رحمت میں جگہ عطا فرما، سب کی مغفرت فرما. یا الہ العالمین، ہمیں سنت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہمارے بزرگوں سے ہر دم وابستہ فرما. یا الہ العالمین، جب تک دنیا میں رہیں ان کے طریقے پہ، ان کی محبت میں، اور جب آخرت ہو تو انہی کے ساتھ ہماری ہو. یا الہ العالمین، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ قاسم رزقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین برحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فیض کا دریا شارف آپ ہی تو ہے، میرے مرشد میرے آقا شارف آپ ہی تو ہے. تمہارے در پہ جو آیا خدا کو اس نے پہچانا، تمہارے در پہ جو آیا خدا کو اس نے پہچانا، خدا کو اس نے پہچانا. ہدایت کا صحیح رستہ شعارف آپ ہی تو ہے. فیض کا دریا شعارف آپ ہی تو ہے، مرشد